اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق چند باتیں۔ ہمارے نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 23 سال مکہ میں 53 سال مکہ میں گزارے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام کلبی تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو جنگ احد میں شہید کیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی نے غسل دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی جب پیدا ہوئے کعبہ شریف میں تو میرے آقا نے انہیں غسل دیا اور کہا کہ یہ میں علی کو غسل دے رہا ہوں، علی مجھ کو غسل دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابو طلحہ نے قبر مبارک کھودی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس دیکھیے کہ اعلی حضرت نے جب تو کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک دن حضرت امام حسن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے میں چند بچے خشک روٹی کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت امام کو دیکھا اور معصومیت سے کہا، ابن رسول اللہ ہمارے ساتھ بھی کھانا کھا لیجئے۔ امام حسن فوراً زمین پر ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کی دعوت قبول کر لی۔ کھانے کے بعد فرمایا، اب میری باری ہے، تم سب میرے گھر چلو۔ حضرت امام حسن نے آپ کو بہترین کھانا کھلایا اور اچھے کپڑے پہنائے اور محبت سے رخصت کر دیا۔ یہ آپ کے گھرانے کی شان تھی۔ اللہ غنی کیا شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ کھلا ہاتھ ہوتا ہے تو نصیب کا ساتھ۔ ایک غلام اپنی آدھی روٹی ایک بھوکے کتے کو کھلا رہا تھا۔ جو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو بولا، مجھے شرم آتی ہے کہ رب کا کوئی جاندار بھوکا ہو اور میں اکیلا کھاؤں۔ آپ نے اس کی ثقافت پر خوش ہو کر آپ کو آزاد کر دیا اور پورا باغ خرید کر اسے توبے میں غلام کو دے دیا۔ اللہ کی مخلوق کے لیے سخی بنو، وہ تمہارے لیے سخی بن جائے گا۔ حضرات گرامی، تمہارے گھر کے اندر برکت کیسے ہوتی ہے؟ برکت وہ ہو جو 1 مہینے تک کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو برکت ہے۔ تمہاری مہینے کی تنخواہ آرام سے چلے، وہ برکت ہے۔ تم تھوڑے سے کھانے میں آسودہ ہو جاؤ، وہ برکت ہے۔ لیکن جس طریقے سے دنیا اپنی زندگی گزار رہی ہے، برکتیں کیسے ہوں گی؟ العمل بالنیت، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس کی نیت بہتر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں، اس کے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ دنیا زندگی ہے، ہم زندہ لوگ ہیں۔ تو ہم ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں
لیکن مرنے کے بعد کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ بولتا بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو چارپائی پر رکھ کر لوگ 3 قدم چلتے ہیں تو وہ کلام یعنی بات چیت کرتا ہے، جسے انسانوں اور جنوں کے سوا اس آواز کو ہر مخلوق سنتی ہے، جسے رب تعالیٰ سنانا چاہے۔ مردہ کہتا ہے، اے بھائیو، اے میرے میت کو اٹھا کر لے جانے والو، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈالا، اور زمانہ تم سے نہ کھیلے جیسا مجھ سے کھیلا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ فیصلہ کرنے والا یعنی اللہ قیامت کا دن مجھ سے حساب اور بدلہ لے گا، اور تم بھی میری طرح ہو اور مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ حضرت سیدنا ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مردے کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ پکارتا ہے، اے میرے گھر والوں، میرے پڑوسیوں، میرا جنازہ اٹھانے والوں، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جیسا مجھے دھوکے میں ڈالا۔ حضرت گرامی، زندگی ایک ایسی بیش قیمت نایاب چیز ہے، اگر چاہو تو اس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو جنت بھی بنا سکتے ہو، جہنم بھی بنا سکتے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں مول خرید لیے ہیں۔ اے مسلمانوں، تو جس کا جی چاہے جہنم خرید لے، جس کا جی چاہے جنت خرید لے۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا پیغام پہنچایا ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مومنوں کو ہدایت فرمائے، نیک ہدایت فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرمائے، اور تمام دنیا کے اندر جتنی بھی اولادیں ہیں ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں ترسائیں نہ، انہیں جھڑکیں نہ، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ اگر ان چیزوں کا ان کے پاس یہ پیمانہ ہوا تو یہ بالکل ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسی اولادیں کبھی جنت میں نہیں جا سکتی، کتنی عبادت گزار ہوں۔ ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ جتنی بھی اولادیں مومنوں کی، مرد لڑکی لڑکے، اللہ سب کو ماحول دنیا سے دور فرما دے، سب کے نصیب اچھے کرے، اور سب کے یہاں نیک رشتے نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں، گھر والوں کی اور تمام گھروں کی، مکانوں کی، ہر چیز کی ملا اور سفروں کی حفاظت فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ برسر روزگار بنا دے، اپنا محتاج رکھے، کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنائے۔ جو روزگار بنے اللہ ان کے روزگار میں خوب برکتیں، ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اگر پڑھا ہوا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ جنت 4-5 لوگوں کے بہت مشتاق ہے، روزانہ آواز دیتی ہے۔ جو قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، جو نمازی ہوتا ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، جنت اللہ سے کہتی ہے، اے پروردگار عالم، ان لوگوں کو میرے اندر جلد سے جلد بھیج دو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت فرمائے۔ ایک ذرا سی کوزے میں سمندر آ جاتا ہے، ذرا سی پیالی میں اگر دیکھا جائے تو پورا سمندر سما جائے گا۔ ملت اسلامیہ، اللہ سب کو ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔